بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. آج جمعہ ہے. کون سی تاریخ ہے؟ 11 ہے 10. آج 11 اپریل ہے، جمعہ کا دن ہے. میں کوٹا راجستھان سے جناب عبد الوحید عباسی صاحب کے گھر سے یہ پیغام پہنچا رہا ہوں. جھانسی والوں کو ہی نہیں، پورے ہندوستان والوں کو. جھانسی والوں یہ مت سمجھنا کہ تمہارے پولیس والوں نے پرشاسن نے مائک اتروائے مسجدوں سے. مائک نہیں اتروائے، تمہیں کنٹرول میں کرنے کے لیے کہا ہے کہ کنٹرول میں کرو آواز. خالی جمعہ پڑھتے ہو جھانسی کے لوگ، تم اور پڑھتے کیا ہو؟ جھانسی کے لوگ 90% جمعہ پڑھتے ہیں، باقی للت پور کے بھی وہی 90%. وہ بھوپال میں تھوڑے بہت زیادہ پڑھتے ہیں، 80% پڑھتے ہیں. وہ 20% پڑھتے ہیں، 80% وہاں بھی وہی حال ہے. اندور میں وہی 90% لوگ جمعہ پڑھتے ہیں. ہر جگہ یہی حال ہے. کوٹا میں دیکھ لو، جے پور میں دیکھ لو، 90% جمعہ پڑھتے ہیں، باقی پانچوں ٹائم غائب. تو وہی پرشاسن نے کہا ہے. وہ بھی جانتے ہیں کہ خالی جمعہ پڑھتے ہیں لوگ، اور عید بقرعید پڑھتے ہیں، رمضان پڑھتے ہیں. ان کی نظر میں بھی تو ہے کہ یہ جمعہ پڑھتے ہیں بس خالی. اگر کل کو سوال کر لے تو کیا جواب دو گے؟ تمہارے پاس کوئی جواب ہے؟ تو پرشاسن نے مائک نہیں اتروائے مسجدوں سے. بس اتنا کہا ہے کنٹرول کیا جائے آواز کو، کہ جتنی ضرورت ہے اتنا کیا جائے. صحیح بات ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی اپنے دیش واسی کو پریشان کرو یا دیش واسی کو تکلیف ہو تو آپ اس پر قائم رہو، بلکہ آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ ہمارے دیش واسی کو کس بات سے تکلیف ہے، ہم اس پر کنٹرول کریں. حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ محی الدین چشتی سنجر اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ ہیں، انہوں نے اپنے دیش واسی سے پوچھا، ایک ہندو بھائی سے پوچھا کہ تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ہو، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ملنے کے لیے؟ انہوں نے کہا، ہندو بھائی نے کہا کہ آپ لوگ مٹن کھاتے ہیں اس لیے ہم لوگ نہیں آتے ہیں. کہا کہ آج سے مٹن کھانا ہی ہم بند کر دیتے ہیں، آج سے ہم مٹن کھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں اگر تم اس لیے نہیں آتے تو. دیکھو قربانی دی انہوں نے اپنی، یعنی جو بھوک پیاس آدمی کی جو خاص رہتی ہے، گوشت سے عام طریقے سے گوشت کھاتا مسلمان، لیکن حضرت صوفی حمید الدین ناگوری نے فرمایا کہ آج سے ہم مٹن ہی نہیں کھائیں گے. تو وہاں آج بھی 800 سال سے مٹن بند ہے، وہاں پر مٹن نہیں بنتا ہے ناگور میں، جب سے ہی بند ہے. کہ ہمارا ہندو بھائی سے اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہم مٹن کھاتے ہیں، تو تم سے مٹن کھانا بند نہیں کروا رہے غیر مسلم لوگ یا پرشاسن کے لوگ، یا مائک بند نہیں کروا رہے. اتنا ہی کہہ رہے ہیں کنٹرول میں کر لو. اگر 2 مائکوں کی ضرورت ہے تو 2 ہی لگاؤ، اور آدھا کلومیٹر یا پاؤ کلومیٹر تک آواز کی ضرورت ہے اتنا ہی کرو مائک کی آواز. اب ضرورت ہے تمہیں آدھا کلومیٹر مائک کی آواز کی، لگا رہو 2 کلومیٹر مائک کی آواز جا رہی ہے. اس سے کیا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا 1400 سال سے مائک کے بغیر اذان نہیں ہوئی؟ حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری نے کیا مائک سے لگا کے اذان دی تھی؟ اس زمانے میں تو مائک بھی نہیں تھے. حضرت سیدنا حاجی وارث علی شاہ صاحب نے کیا مائک سے اذان دی تھی؟ اس زمانے میں مائک بھی نہیں تھی. مائک ابھی آیا ہے 60 سال پہلے. علامہ ارشد القاضی خود کہتے ہیں کہ جب ہماری شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو اس میں مائک تھا تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے آ گئے تھے تماشے کے طور پہ. یہ 70 سال پرانی بات ہے، 80 سال پرانی بات. تو 80 سال پرانے مائک کو عجوبہ سمجھا جاتا تھا. علامہ ارشد القاضی صاحب نے بھی بات کو لکھا ہے، کہا ہے. ارشد کی کہانی ارشد کی زبانی میں ہے غالباً. تو مائک یہ ابھی آیا ہے 80 سال پہلے. اس سے پہلے لوگ بغیر مائک کی اذانیں دیتے تھے. کیا اذانیں نہیں ہوتی تھی؟ اس زمانے کی اذانوں کے یہ اثر تھے کہ بغیر مائک کی آواز 2 کلومیٹر دور جاتی تھی. اس لیے کہ اخلاص تھا، دل سے آواز نکلتی تھی. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو آپ سے پرشاسن نے مائک ہٹانے کو نہیں کہا ہے. جھانسی والوں خالی کنٹرول میں کرنے کو کہا. جھانسی میں نمازی کتنی پڑھتے ہیں؟ 5% اور 7%. باقی تو شراب پینا، جوئے کھیلنا، سٹے کھیلنا. وہ کرتے کیا ہیں؟ شراب پیتے ہیں، جوئے کھیلتے ہیں. رمضان کے علاوہ رمضان میں بھی لوگ روزے نہیں رکھتے وہاں پر. یہ حالت عام طریقے سے ہندوستان کی، خالی جھانسی کی نہیں ہے، خالی جھانسی کی نہیں ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے جمعہ پڑھنے والے 90% ہیں اور باقی 5%، 10%، 5 ٹائم کی پڑھنے والے ہیں، تو اسی حساب سے مائک رکھو. اور پرشاسن نے کہا ہے تو اس کو قبول کر لو. اور بشد کا دل یہ کہو کہ صاحب بالکل اگر پرشاسن کا ایسا حکم آرڈر ہے تو ہم اس کو کم کر لیتے ہیں، آواز کو جتنی آپ بتاؤ اس حساب سے کر لیتے ہیں. آپ کہو تو 75%، ہم کہہ رہے ہیں ہم 60%، 15% اور کم کر دو.
تاکہ اور ان کا دل خوش ہے ہندو بھائیوں کا شاسن پرشاسن کا۔ وہاں حضرت علامہ یوگی آدتیہ ناتھ صاحب مکھ منتری ہیں، لوگ انہیں سخت سمجھتے ہیں تو سخت بھی ہونا پڑتا ہے، بعض اوقات سخت ہونا پڑتا ہے، مجبوری ہوتی ہے۔ تو یہ سختی بھی کبھی کبھی ماحول کو قائم صحیح کنٹرول میں کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کے دشمن نہیں ہیں حضرت علامہ یوگی آدتیہ ناتھ صاحب۔ علامہ کہتے ہیں بہت جانکار کو، انہیں جانکاری ہے، انہیں معلومات ہے۔ حضرت کہتے ہیں جناب ماننی شریمان، ہندی میں حضرت، ہندی میں شریمان، اردو میں حضرت۔ اب لوگ ان کی سختی کو صحیح نہ سمجھیں یوگی آدتیہ ناتھ صاحب کی، یہ ان کی بھول ہے۔ شاسن کو بھی سختی کرنا پڑتی ہے، کبھی پرشاسن کو بھی۔ تو آپ شاسن پرشاسن دونوں کا پالن کریں، وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ دیکھ لو جھانسی میں مائک لگے ہوئے ہیں، یہاں راجستھان میں بھی مائک لگے ہیں، بی جے پی کی حکومت ہے، کوئی مائک نہیں ہٹواتا، کوٹا میں، جے پور میں کہیں نہیں ہٹواتے۔ یہاں بھی راجستھان میں بھی بی جے پی کی حکومت ہے، ایم پی میں بھی حکومت ہے۔ ہاں اگر کہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کنٹرول کر لو تو کنٹرول کر لو، پالن کر لو، اس سے ماحول بھی صحیح رہے گا، شانت رہے گا اور آپس میں اتفاق بھی رہے گا۔ ویسے بھی کہاں 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں پانچوں ٹائم کی، باقی تو شراب پینا، جوئے کھیل رہے، سٹے کھیل رہے۔ اللہ نے تو یہ فرمایا اے ایمان والو حلال روزی کھاؤ، تو حلال روزی کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اور یہ جتنے بھی مائک سے نماز اذان پڑھنے والے، ان سے کہو بغیر مائک کے پڑھ دو تو آنا ہی بند کر دیں گے، اذان پڑھنا ہی بند کر دیں گے، تو وہ آواز سنانے کے لیے آتے ہیں بہت سے۔ تو اذان سیکھنے کے بھی کورس ہونا چاہیے ہندوستان میں، میری اپیل ہے ہندوستان میں اب لوگ اذان سیکھنے والے کورس قائم کریں، مدرسے قائم کریں کہ اذان صحیح ڈھنگ سے دیں لوگ باغ۔ عجیب ڈھنگ سے لوگ اذان دینا ہے، کہیں آواز ادھر جا رہی ہے، کہیں ادھر جا رہی ہے، پورب میں کہیں پچھم میں۔ تو اذان سننے کے بعد تو پھر اس کا ادب فرض ہے۔ کتنے لوگ جھانسی میں اذان سننے کے بعد مسجد میں آتے ہیں بتاؤ؟ کیا پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں جھانسی میں اذان سننے کے بعد؟ سوچنا چاہیے۔